اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے، چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو، نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں. ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں، موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں. عریانیت پھیل چکی ہے، شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو، آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے، جس کو آپ لیگی کہیں، اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے، ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی، یہ عورت ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے. یہ کپڑے اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے، اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ. ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے. اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ، ابھی بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا، چاہے پیشاب یہی نکل جائے. جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو. عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا. پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی، عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے، یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، یہ کھلا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں، پہلے تو چلتے نہیں تھے، تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے. کڑے ہوئے برقعے، ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے، برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں، اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر، اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے، سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ، لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو، بمبئی کے دیکھ لو، حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے ہیں. اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے. 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بھائی بڈھی تھی وہ، دھیرے دھیرے چل رہی تھی، تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا، برقعے والی کیسی ہوگی. اس کا پیچھا کرنے لگا. بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی، لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی،
میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی، جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی بیٹا۔ لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا، کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں۔ لڑکے کو بھی غصہ آ گیا، کہتی بھاگ، میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ، لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت، جن کی چادر کپڑے سے نیچے، ٹخنے سے نیچے، چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا۔ جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو تو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں، جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت
اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں اے علی، میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی، اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی، تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو، لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی، مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔